السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات گرامی پہ۔ قابل قدر سامعین کرام، محترم حاضرین مجلس، انسان کی پیدائش کے مقصد کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ پر سورۃ الملک کی ابتدا میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ یہ امتحان لے، یہ آزمائے کہ انسانوں میں سے کون
بہتر عمل کرتا ہے، اس زندگی کا فائدہ اٹھا کر اللہ مالک کائنات کی بہترین انداز سے عبادت کرتا ہے، یعنی انسان کی یہ چند سال کی زندگی، اس زندگی کا اصل مقصد رب کی عبادت ہے اور رب کو راضی کرنا ہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندگی میں انسان کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ کھانا پینا یہ انسان کی ضرورت ہے، ایک گھر رہنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے، بدن پر لباس پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے، علاج و معالجہ بیماری کی صورت میں یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ان ساری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا دوست، اپنا ہمراز اور اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے، اور اس ضرورت کے تحت میں اور آپ ہم سب زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ہماری ملاقات، ہمارا ملنا وقتی ہوتا ہے، اور کچھ کے ساتھ پھر ہماری وہ پہلی ملاقات ایک دوستی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ دوستی پھر ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ سمجھیں گے، یہ سنیں گے کہ کیا ہر ملنے والا شخص اسے ہم اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں اس حوالے سے کوئی اصول اور ضابطے فراہم کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا، کسی کے ساتھ دوستی والا تعلق قائم کرنا، اسلام ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کرتا ہے اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ایمان کی بنیاد پہ دوستی کا رشتہ ہم نے قائم کرنا ہے۔ دوستی قائم کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کسی کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر تعلق رکھنے کا بنیادی اصول مالک کائنات نے اس آیت میں بیان کیا، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دوستی کا رشتہ، دوستی کا تعلق یہ ایمانداروں کا آپس میں ہونا چاہیے، ایمان سے ہٹ کر، مومن لوگوں کو چھوڑ کر، اچھے اور نیک لوگوں کو چھوڑ کر کافر اور بد انسان، فاسق انسان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، لوگو تم اگر دوستی کا رشتہ کسی سے قائم کرنا چاہتے ہو
دوستی کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا دوستی کا تعلق وہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا، اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق دوستی کا ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوستی قائم کرنے کا بنیادی اصول ایمان کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کریں، کفر کی بنیاد پہ اور شرک کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنے سے اور اس تعلق کو قائم کرنے سے اللہ کا قرآن ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول کا انکاری ہے، کافر ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے دوست ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ تمہاری دوستی اور دشمنی کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہو کہ جو میرا دوست ہے، جو میرا ولی ہے، وہ تمہارا دوست ہونا چاہیے۔ جو میرا ماننے والا ہے وہ تمہارا دوست ہونا چاہیے۔ جو میرا انکاری ہے، جس کے دل میں میری دشمنی ہے، میرے نبی کی دشمنی ہے، تمہاری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے، دوستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی شخص یہودیوں یا نصرانیوں کو اپنا دوست بناتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہے، ایمان والوں میں اس کا شمار نہیں۔ ایمان والوں میں اپنا شمار کروانے کے لیے ہمارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دوستی کا تعلق بھی ایمان والوں سے ہو، کافروں سے، یہودیوں نصرانیوں سے، رب اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہمارا دوستی کا تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو شخص یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست بناتا ہے وہ انہی میں سے ہے، میرے مومن بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام نے اسی اصول کی بنیاد پہ اپنی دوستیاں بھی قائم کی، اپنی رشتہ داریاں بھی قائم کی، اپنی تعلق داریاں بھی قائم کی، اور اس اصول سے ہٹ کر انہوں نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، چاہے وہ ان کا سگا بھائی ہی کیوں نہ تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا، جنہوں نے مدینہ میں جا کر اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ مشرکین مکہ کے بہت سارے لوگ قید ہو کر کے مدینہ لائے گئے، ان میں ایک شخص مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بھی تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر قریب سے گزرتے ہوئے اس انصاری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اس کو ذرا کس کر باندھنا، اس کے ہاتھ پاؤں کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں مکے میں بڑی مالدار عورت ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے بھاری مال مسلمانوں کو دے گی، اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا۔ وہ بھائی اپنے سگے بھائی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا،
انتہائی اسے دکھ پہنچا کہ یہ مصعب میرا سگا بھائی ماں جایا ہے اور یہ میرے بارے میں یہ کس انداز سے بات کر رہا ہے، اور ایک مسلمان اپنے بھائی کو کیسے یہ میرے بارے میں ہدایات دے رہا ہے کہ اسے کس کر باندھو۔ وہ کہنے لگا مصعب کیا میرے والدین تیرے والدین نہیں؟ کیا میں تیرا سگا بھائی نہیں؟ کیا ہمارا خون کا رشتہ نہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے بے شک تم میرا سگا بھائی ہے، میرا ماں جایا ہے، لیکن اس وقت میرا جو سگا رشتہ ہے وہ اس انصاری سے ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ تو رب اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے خلاف جنگ کے لیے نکلا، قید ہو کر یہاں آیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ میری بھی تیرے ساتھ دشمنی ہے، میرا اگر اخوت کا رشتہ ہے وہ اس انصاری کے ساتھ ہے جو میرا مسلمان بھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کی عملی تفسیر صحابہ کرام نے پیش کر دی کہ اپنی تعلق داری، اپنی دوستی، اپنی رشتہ داری اگر قائم کی ہے تو اسلام کی بنیاد پہ قائم کی ہے، اور اگر کسی کے ساتھ تعلق کو ختم کیا ہے تو وہ بھی اسلام کی بنیاد پر کیا ہے۔ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا تھا، اس پر انہوں نے اپنی جان بھی نچھاور کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا وہ چاہے ان کا سگا بھائی ہی کیوں نہ تھا، اس کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ کی یہ صفات ہیں کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت اور بڑے پیار سے پیش آتے ہیں۔ دیکھیں کوئی حبشہ سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، آ کر ریاست مدینہ میں رہ کر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو قبول کیا، اور آپ کے صحابہ میں ان کا شمار ہوا، ان کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں پیار۔ لیکن اس کے برعکس مکے والے، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی، ان کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ تھا، لیکن ان کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا، اور اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے تعلق دار رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشا، ان کے لیے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، جو قوم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ ہرگز ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی، ہرگز ان لوگوں سے دوستی کا تعلق قائم نہیں کرتی، ہرگز ان لوگوں سے پیار کی پینگیں نہیں بڑھاتی۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ ایسی قوم جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کبھی بھی دوستی کی پینگیں نہیں بڑھاتی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار برادری کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، وہ انہیں بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کی دوستی کا رشتہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، اور جو اس بنیاد پر کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، ایمان کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ، کسی کی نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ محبت قائم کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ لوگوں یاد رکھ لو، رب کے ہاں سب سے بہترین عمل، رب کے ہاں سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا اور کسی کے ساتھ اللہ کے لیے دشمنی اختیار کرنا۔ دوستی اور دشمنی کا تعلق اللہ کے لیے
دوستی اور دشمنی کا تعلق کسی کے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ، جو بندہ اس بنیاد پہ دوستی اور دشمنی کا تعلق قائم کرتا ہے، اس کا یہ تعلق قائم کرنا اللہ کے ہاں بہترین عمل ہے۔ اور کسی کو اس کے نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ اپنا دوست بنانا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، مومن ہے، ایمان کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو مالک کائنات جگہ دے گا۔ ان میں سے 2 ایسے لوگ ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 شخص کہ جن کی آپس میں محبت، وہ محبت کس بنیاد پہ؟ کسی دنیاوی غرض و غایت کی بنیاد پہ نہیں، کسی دنیاوی لالچ کی بنیاد پہ نہیں، مفاد پرستی کی دوستی نہیں، بلکہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس بنیاد پہ کہ دونوں مومن ہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، دین اسلام کو ماننے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ان کی دوستی قائم ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر دوستی ختم ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ایسے 2 اشخاص کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور تیسری حدیث اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تحاب الرجلان الا كان افضلهما اشد حبا لله اشد حبا لصاحبه، ما تحاب الرجلان الا كان افضلهما اشد حبا لصاحبه، کہ 2 بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پہ ہے کہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، دونوں شخص ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ، تو ان میں سے جس کی محبت دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوگی وہ شخص اللہ کے ہاں بہترین انسان ہے۔ یعنی دوستی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، دوستی کا تعلق بڑا پاکیزہ اور مقدس تعلق ہے، کیونکہ دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کی اس جگہ پر کام آ سکتا ہے جہاں کبھی شاید آپ کا سگا بھائی بھی کام نہ آ سکے۔ دوست زندگی میں انسان کو ایک ایسا ضرور بنانا چاہیے جو آپ کا ہمراز ہو اور ایک آئینے کی طرح ہو، ایک آئینے کی طرح ہو کہ آپ اس کے ساتھ اپنی دل کی بات کو شیئر کریں، اپنے ذہنی ٹینشن کو، ڈپریشن کو کم کریں، اور جس طرح آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کی شکل دکھاتا ہے، آپ کی صورت دکھاتا ہے، آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں تو وہ کسی اور کو آپ کی شکل و صورت دکھائے گا نہیں، بس آپ اس کے سامنے سے ہٹ گئے، قصہ ختم، معاملہ ختم، کوئی اور آئے گا وہ اسے اس کی شکل و صورت دکھائے گا۔ تو وہ دوست ایک آئینے کی طرح ہو جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آپ اس کے ساتھ اپنی پریشانیاں، اپنے معاملات شیئر کر سکیں اور آپ کو وہ بہتر انداز سے مشورہ دے سکے، آپ کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہ دوستی کا تعلق جو ہے میرے بھائی بڑا عظیم تعلق ہے۔ یہ تعلق قائم کرنا ہے کس بنیاد پہ؟ کہ ایمان کی بنیاد پہ۔ ایسا شخص آپ کا دوست ہونا چاہیے جو مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، نیک شخص ہو اور اس کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اس بنیاد پہ دوستی قائم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کا جو دین ہے اس پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص، اس کی اگر عادات و اطوار کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کی شخصیت کو جانچنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھیں، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اور یہ چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا ہر شخص کی پہنچ میں ہے، اور اس سوشل میڈیا پر دوست بنانا
ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قائم کرنا، یہ بہت زیادہ یہ چیز پروان چڑھ چکی ہے۔ ایک شخص کے اس کی آئی ڈی پر ہزاروں کے حساب سے دوست ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تو یہ باتیں بڑے غور سے سنیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے، اس کی عادات اور اطوار کو پہچاننا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو۔ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ شخص ہوگا، اس کی شخصیت ہوگی۔ کسی کی شخصیت کو پہچاننا ہے، اس کی فیس بک کی آئی ڈی کھولیں، اس کے فرینڈز کا جو ہے وہ آپ وزٹ کریں، دیکھیں کہ اس نے کن لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہے، کن کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کیا ہے۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو ہمیں اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ شخص اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے نہیں تو ہم اس کے بارے میں شاید اچھا ہونے کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، جو شخص کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرے تو اسے چاہیے کہ بڑی چھان پھٹک کر کے، بڑا دیکھ بھال کر دوستی کا رشتہ قائم کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، مغالیق للشر، اور برائیوں کو وہ روکنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ انسان تعلق قائم کرے تو رب العالمین کی طرف سے بھلائیاں ہی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ وہ اپنے دوست کو اپنے ساتھ اچھے کام پر لگاتے ہیں، اپنے دوست کو اپنے ساتھ نیکی کے رستے پر لگاتے ہیں، اور اگر اپنے دوست کے اندر کوئی برائی پائیں تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحٌ لِلشَّرِّ مَغَالِيقٌ لِلْخَيْرِ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر کی چابیاں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اگر کوئی تعلق قائم کرے تو وہ برائی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور نیکی کرنے لگے تو اپنے دوستوں کو وہ نیکی کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کی نفسیات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں، وہ اگر کسی برائی میں مبتلا ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ میرا دوست بھی اس برائی میں مبتلا ہو۔ یہ ایک حسد کی کیفیت ہے کہ میں اگر شرابی ہوں، میں اگر نشئی ہوں، میں اگر کسی گناہ میں بدکاری میں مبتلا ہوں تو میرا ساتھ بیٹھنے والا دوست بھی اس برائی میں مبتلا ہو، تاکہ وہ بھی اس برائی میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ نشہ کرنے والے یا شرابی قسم کے لوگ وہ کبھی بھی اکیلے شراب نہیں پیتے، کبھی بھی اکیلے نشہ نہیں کرتے، ہمیشہ وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ملائیں گے، کسی نہ کسی کو بٹھا کر مجلس اور محفل قائم کر کے نشہ کریں گے، شراب و کباب کی محفل سجائیں گے، تاکہ اس گناہ کی دلدل میں ہم اکیلے نہ پھنسیں، ہمارے دوست و احباب بھی اس گناہ کی دلدل میں پھنس جائیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحٌ لِلشَّرِّ مغالیق للخیر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں شر کی برائیوں کی چابیاں ہیں، جو شخص ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ بھی برائی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا فطوبا لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اللہ نے بھلائی کی نیکی کی چابیاں رکھ دی ہیں، جن کے ساتھ تعلق قائم کر کے، جن کی دوستی کو اختیار کر کے لوگ نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ او کما قال، اس شخص کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے کہ جس کو اللہ نے شر اور برائی کی چابی بنایا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کے دوست و احباب برائی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائی خاص طور پر میری بات کو غور سے سنیں، دوستی قائم کرنی ہے تو اس دوستی قائم کرنے کا پہلا بنیادی اصول کہ وہ آپ کا دوست مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے اللہ نے منع کیا، اور پھر دوست ایسا ہو جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، جس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہو،
ایسا دوست قائم کریں گے یقیناً اگر آپ میں بھی کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ اس کمی بیشی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ اچھے اور برے ساتھی کی، دوست کی مثال ایسے ہے کحامل المسک ونافخ الکیر، جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا اور ایک بھٹی پر بیٹھ کر لوہے کو بھٹی میں جلانے والا، گرم کرنے والا، یہ دو شخص ہیں۔ جو اچھا دوست ہے، اچھا ساتھی ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی خوشبو والا بیٹھا ہو۔ وہ خوشبو والا شخص جو ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں تو یا تو آپ اس سے خوشبو خریدیں گے یا آپ کو وہ خود بخود ہدیہ کر دے گا، یا اگر ہدیہ نہ بھی کرے اور خوشبو آپ اس سے نہ بھی خریدیں لیکن خوشبو کم از کم آپ کے نتنوں تک تو ضرور پہنچے گی، آپ کے ناک تک تو ضرور پہنچے گی، آپ اس خوشبو کو محسوس کریں گے۔ نیک شخص چاہے آپ کو نیکی کے رستے پر نہ لگائے یا آپ اس کی نیکی کی باتوں کو قبول نہ بھی کریں، کم از کم آپ کے کانوں تک نیکی کی آواز تو ضرور پہنچے گی۔ دوسری طرف فرمایا کہ جو برا دوست بناتا ہے، اس برے دوست کی مثال نافخ الکیر کی طرح ہے کہ جیسے کوئی لوہار بھٹی کے سامنے بیٹھ کر لوہے کو گرم کرتا ہے، کوئی شخص اس کے پاس بیٹھا ہو، وہ بھلے لوہے کا کام نہیں کر رہا لیکن اس بھٹی میں سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کپڑوں کو پہنچ سکتی ہیں، اس کے کپڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو دوست اچھا نہیں بناتا، برا دوست بناتا ہے، چاہے وہ اچھا ہی ہو، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کے رنگ میں رنگا جائے اور وہ بھی برائی کے راستے پر چل پڑے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ تو میرے بھائی، دوستی قائم کیجئے، ضرور قائم کیجئے، یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے دنیا کے اندر وقت گزاری کے لیے، لیکن دوست آپ کا ایسا ہو کہ جو دوست دنیا میں بھی آپ کی بہتری میں آپ کے لیے کام کرے اور کل آپ قیامت کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے کام کرے، دنیا بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے آپ کی بہتر ہو جائے، اور کل کا دن آنے والا جو قیامت کا دن ہے وہ بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے بہتر ہو جائے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، کہ دوست جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، دنیا کے اندر انسان جسے دوست بناتا ہے، وہ سارے دوست جو ہیں وہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ دوستی کا جو ہے تعلق، اس کی اہمیت ہوگی، تقوی کی بنیاد پہ دوستی کے تعلق کی اہمیت ہوگی۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ انسان دنیا میں دوستیاں قائم کرتا ہے اور دوستیاں قائم کر کے، دوستوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے دین سے دور، مسجد سے دور، نماز سے دور، اور پھر جب کل قیامت کے دن بندے کو یاد آئے گا کہ میں نے اپنے فلاں دوست کی وجہ سے نماز کو ضائع کیا، فلاں دوست کی وجہ سے اپنی دینداری کو چھوڑا، وہ افسوس کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، یعنی رسول کی بات کو مان لیتا، اپنے دوست کی بات کو نہ مانتا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو تسلیم کر لیتا، اپنے دوست کو چھوڑ دیتا۔ پھر آگے وہ مزید افسوس کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد جو ہے میں دین سے دور ہو گیا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا، اللہ کے دین سے دور کر دیا۔ وہ شخص افسوس کرے گا، یعض الظالم علی یدیہ، اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کر افسوس کی وجہ سے کاٹے گا، اور اس وقت سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی، دوستیاں تعلق قائم کیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اچھے ہوں، جو دیندار ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں،
دین کا علم رکھنے والے ہوں، ایسے لوگوں سے دوستیاں اور تعلق قائم کیجئے، یقیناً اس دوستی کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔